میں آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ معین صاحب کا فون آ گیا۔ معین اختر ایک سرکاری محکمے میں چیف اکاؤنٹنٹ تھے۔ محکمے کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا، بس اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ معین صاحب سے میری خاصی پرانی جان پہچان تھی۔ ریسیور میں مانوس آواز سن کر میں نے کہا، ہیلو معین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ معین صاحب، اتنی صبح کیسے یاد کر لیا؟ کوئی خاص بات؟ بات تو خاص ہی ہے بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولے۔ میرے ایک کولیگ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو فون کیا ہے۔ گویا ان کی مصیبت کا تعلق کسی قانونی معاملے سے ہے۔ میں نے کہا، میں غلط تو نہیں سمجھ رہا نا؟ نہیں بیگ صاحب، آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولے، اور اسے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ مصیبت کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ معین صاحب نے جواب دیا، اجاز صاحب پر قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اجاز صاحب یعنی آپ کے دوست اس وقت کہاں ہیں؟ میرا مطلب ہے وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں یا جیل کی دیواروں کے پیچھے؟ وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہیں، معین صاحب نے بتایا۔ انہیں گزشتہ رات ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عین ممکن ہے آج اجاز صاحب کو عدالت میں پیش کر کے پولیس ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، یہ عین ممکن ہے، میں نے کہا۔ اگر اجاز صاحب کو پچھلی رات گرفتار کیا گیا ہے تو آج انہیں یقیناً عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میں نے اسی لیے آپ کو صبح صبح زحمت دی ہے کہ آپ آج دن میں کسی وقت ملزم کی بیوی سے ملاقات کر لیں۔ بیگ صاحب، یہ کیس آپ ہی کو ہینڈل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اثباتی انداز میں جواب دیا۔ آپ نے کہا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا۔ اس کیس کے حوالے سے آپ کو اور بھی جو کچھ معلوم ہے وہ مجھے بتا دیں۔ میں جتنا جانتا تھا وہ آپ کو بتا دیا، وہ بات ختم کرنے والے انداز میں بولے۔ باقی کی معلومات آپ کو اجاز صاحب کی بیگم سے حاصل ہو جائیں گی۔ اوکے معین صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ مسز اجاز کو دوپہر کے بعد میرے دفتر بھیج دیں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ تھینک یو بیگ صاحب۔ میں نے ریسیور کریڈل کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک سنسنی خیز مقدمے کی داستان جس کا نام ہے میٹھا زہر۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عدالتی بکھیڑوں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لنچ کیا اور اپنے آفس چلا گیا۔ جب میں اپنے چیمبر کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے وزٹنگ لابی میں ایک خاتون کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ 12 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سر کی خفیف جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری سیکریٹری نے اس خاتون کو اندر بھیج دیا۔ میں نے پیشہ وارانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہ میری میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ چکی تو میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد سوالیہ نظر سے خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام نفیسہ بیگم ہے، عورت گہری سنجیدگی سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ آج صبح معین صاحب نے آپ کو فون کیا تھا نا؟ آپ مسز اجاز ہیں؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس سے پوچھ لیا۔ جی ہاں، نفیسہ بیگم نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ میرا بیٹا شعیب ہے۔ اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے 12 سالہ لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ اس سے چھوٹی 2 بچیاں ہیں، میں انہیں گھر پر چھوڑ کر آئی ہوں۔ معین صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کے شوہر اجاز کو پولیس نے گزشتہ رات قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اس نے گھمبیر انداز میں گردن ہلائی۔ وکیل صاحب، ہم بیٹھے بٹھائے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ مقتول کون تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ اور آپ کے شوہر کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ مقتول کا نام رفیق شاہ معلوم ہوا ہے، جو ناظم آباد کے علاقے میں رہتا تھا، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ اور میں سمجھتی ہوں اجاز کی اس کے ساتھ نہ تو کوئی دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی۔ نہ دوستی، نہ دشمنی، نہ تعلق، نہ واسطہ، میں نے نفیسہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر رفیق شاہ کے قتل کے الزام میں آپ کے ہی شوہر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اس کا کوئی تو سبب ہوگا۔ سبب ہے، وہ اٹل انداز میں بولی، اور اس سبب کا نام ہے نگینہ بیگم۔ نگینہ بیگم؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ یہ کون ذات شریف ہیں؟ یہ ذات شریف نہیں بلکہ ذات بدماش ہیں، نفیسہ بیگم نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟
میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس عورت کی وجہ سے اجاز اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ ذرا اس نگینہ بیگم کی تاریخ اور جغرافیہ بیان کریں، میں نے کہا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، نگینہ ایک بیوہ عورت ہے، ادھر نیو کراچی میں رہتی ہے، اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ اجاز کا نگینہ کے گھر میں آنا جانا تھا، رفیق شاہ بھی ادھر آیا کرتا تھا اور اجاز کی وہاں آمد کو ناپسند کرتا تھا۔ میں نے اجاز کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نگینہ بیگم سے زیادہ تعلقات نہ بڑھائیں، مجھے وہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، لیکن وہ ہر بار وعدہ کرتے کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ چند روز بعد وعدہ توڑ کر نگینہ کے گھر پہنچ جاتے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کا کیا فائدہ؟ میں آج صبح عدالت بھی گئی تھی، جب پولیس انہیں عدالت لائی تھی، مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، نفیسہ، کاش میں تمہاری بات مان لیتا تو آج اس وبال میں نہ پھنستا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ مان لیا کہ آپ کے شوہر اجاز کا مقتول رفیق شاہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، مگر رفیق شاہ اور نگینہ بیگم میں تو ربط ضبط ہوگا، جو وہ نگینہ بیگم کے گھر جایا کرتا تھا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ نفیسہ بیگم سے گفتگو کے دوران میں میرا قلم مسلسل مصروف تھا اور میں اہم پوائنٹس کو رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میں نے آج تک نہ تو نگینہ بیگم کو دیکھا اور نہ ہی رفیق شاہ کو، اس لیے میں ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی، بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ نگینہ بیگم کوئی اچھی عورت نہیں ہو سکتی۔ دل کی زبان عدالت کی سمجھ میں نہیں آتی نفیسہ صاحبہ، اس لیے ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ یہ تو بتا ہی سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر اور نگینہ بیگم کے بیچ کس نوعیت کا تعلق تھا، جو وہ اکثر و بیشتر اس کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے؟ ہمدردی کا رشتہ، اس نے جواب دیا۔ نگینہ کے مرحوم شوہر وہاب الدین کے ساتھ اجاز کی جان پہچان رہی تھی، اس لیے وہ وہاب کی بیوہ اور یتیم بچی کو دیکھنے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ جان پہچان والی بات آپ کو اجاز صاحب نے بتائی تھی یا یہ آپ کی تحقیق ہے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ انہوں نے ہی بتائی تھی، وہ بولی۔ میری اس معاملے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، ویسے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اجاز بہت ہی ہمدرد اور گداز دل انسان ہیں، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اپنا غیر کوئی بھی ہو، مصیبت کے وقت وہ اس کی مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی نقلی پریشانی کا رونا رو کر انہیں بے وقوف بھی بناتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اینٹھ لیتے ہیں۔ بہرحال اجاز ایسے ہی ہیں، ان کی اسی نرم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے ہم مصیبت میں آ گئے ہیں۔ کیا مقتول رفیق شاہ کے بارے میں اجاز آپ سے بات کیا کرتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ میں دراصل مقتول کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک آدھ بار انہوں نے مقتول کا تذکرہ تو کیا تھا، اور وہ بھی سرسری انداز میں۔ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، میں نے بھی زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اور وہ کس قسم کا تذکرہ تھا؟ یہی کہ رفیق شاہ کی وجہ سے نگینہ بہت پریشان ہے، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ وہ بدذات نگینہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ نفیسہ بیگم، اجاز نے مقتول کے لیے بدذات کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور آپ کا دل بھی یہی کہتا تھا کہ نگینہ بیگم کوئی اچھی عورت نہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے شوہر کو اس پھڈے والی جگہ پر جانے سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے انہیں روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ چند دن کے لیے وہ باز آ جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر آپ نے سختی برتی ہوتی تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ واقعی میں نے سختی نہیں کی تھی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ کیسی وجہ؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے اجاز پر اندھا اعتماد ہے، وہ بڑے فخر سے بولی، اس لیے بھی میں ان پر کبھی سختی نہیں کرتی۔ وہ اپنی انسان دوستی اور خدائی فوجداری کے جذبے کے باعث اکثر و بیشتر مشکلات میں پڑتے رہتے ہیں اور ان مشکلات سے نکل بھی آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ قتل کے مقدمے میں پھنس جائیں گے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے پوچھا، واردات کب اور کہاں پیش آئی؟ پچھلی رات کو نگینہ بیگم کے گھر میں، اس نے جواب دیا۔ اجاز رات کو گھر آئے، کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ ان کا روز کا معمول ہے۔
وہ رات کھانے کے بعد بیڈ پر لیٹے لیٹے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، لیکن گزشتہ رات معمول کے خلاف واقعہ پیش آیا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، البتہ بچے سو چکے تھے۔ آدھی رات کے وقت پہلے ہمارے گھر کی اطلاعی گھنٹی بجی، پھر بڑے طوفانی انداز میں دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، لگتا تھا باہر بھونچال آ گیا ہو۔ اعجاز افراتفری میں اٹھے اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا 3 پولیس والے گھر کے اندر گھس آئے۔ پولیس والوں نے صرف ایک ہی سوال کیا، اعجاز حسین کون ہے؟ اعجاز نے جواب دیا، میں ہوں اعجاز حسین۔ پولیس والوں نے انہیں فوراً گرفتار کر لیا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی تلاشی لی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے ایک ریوالور بھی برآمد کر لیا۔ پولیس والوں کا دعویٰ ہے کہ رفیق شاہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ ریوالور کو قبضے میں کیا اور اعجاز کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ کیا وہ ریوالور اعجاز کی ذاتی ملکیت تھا یا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ جی ہاں، پولیس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے جو ریوالور برآمد کیا وہ اعجاز کا ذاتی ریوالور تھا، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اعجاز کے پاس اس اسلحے کا لائسنس بھی ہے۔ جب پولیس والے اعجاز کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں تو ان سے سینکڑوں سوالات کرنا چاہتی تھی، وہ بے بسی سے بولی، لیکن انہوں نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اصرار کیا، انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا۔ میں یہ ساری کرید اس لیے کر رہا تھا کہ اس کیس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لوں تاکہ آگے چل کر مجھے کسی اچانک مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملزم کی اہلیہ نفیسہ بیگم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میرے شوہر نے رفیق شاہ نامی ایک شخص کو نگینہ بیگم کے گھر میں قتل کر دیا ہے۔ اعجاز اس سے پہلے رفیق شاہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ وہ متوقف ہوئی، پھر روحانسی آواز میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ ہو سکتا ہے کہ اعجاز نے کبھی رفیق شاہ کو ڈرانے اور نگینہ بیگم کو ہراساں نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی دھمکی وغیرہ دی ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ دوسروں کی ہمدردی اور دکھ میں پریشان ہو جانے والا شخص کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل صاحب، مجھے شک ہے کہ انہیں کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھی سازش ہوگی وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ معین صاحب نے اس کیس کے لیے خاص طور پر سفارش کی ہے تو سمجھیں، اعجاز کا کیس اب میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اگر اس حوالے سے کوئی اور اہم بات معلوم ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ ابھی سے تیاری شروع کی جا سکے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ بڑی سادگی سے بولی۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ اعجاز سے مل لیں۔ اعجاز صاحب سے ایک بھرپور ملاقات تو از حد ضروری ہے، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ میں آج ہی تھانے جا کر ان سے مل لوں گا۔ نفیسہ بیگم اپنے ہینڈ بیگ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، معین صاحب نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ خاصے مہنگے وکیل ہیں، لیکن فکر نہ کریں، میں فیس میں رعایت نہیں کراؤں گی۔ بس آپ پوری دل جمعی سے اعجاز کا کیس لڑیں اور جلد از جلد انہیں باعزت رہائی دلوا دیں۔ اگر آپ فیس میں رعایت کرواتی، میں پھر بھی دل جمعی ہی سے کیس لڑتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیونکہ یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ وہ ستائشی نظر سے میری جانب دیکھنے لگی۔ نفیسہ بیگم کی عمر 40 کے قریب نظر آتی تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے لیے گریسفل لیڈی کے الفاظ زیادہ مناسب تھے۔ اپنی وضاقتہ رکھ رکھاؤ اور پہناوے سے وہ خوشحال اور کھاتے پیتے گھر کی عورت نظر آتی تھی۔ جی وکیل صاحب، اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں اس کی نظر کی تہہ میں پہنچ گیا اور اسے اپنی فیس کے اماؤنٹ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گن کر رقم میرے حوالے کر دی اور میں نے بغیر گنے مذکورہ رقم کو اپنی کوٹ کی جیب میں ڈالا، پھر کہا، نفیسہ بیگم، فیس تو آپ نے ادا کر دی، اس کے علاوہ کیس کے سلسلے میں جو بھی عدالتی اخراجات ہوں گے وہ بھی یقیناً آپ ہی کو دینا ہوں گے، لیکن میں یہاں ایک اہم امر کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آئندہ پیشی پر ریمانڈ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد پولیس اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ اس موقع پر مجھے اعجاز کی ضمانت کے لیے زور مارنا ہوگا اور آپ کو اس سے پہلے کسی معتبر اور معزز ضمانتی کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ میں کر لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ بڑے اعتماد سے بولی، اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ آئندہ 5 منٹ کے اندر میں نے نفیسہ بیگم کو فیس کی وصولی کی رسید بنا کر دے دی۔ اس نے رسید کو بغور دیکھا اور اس میں درج اماؤنٹ کے فگر کو دہراتے ہوئے بولی،
آپ کی نگاہ تو بہت تیز ہے وکیل صاحب۔ نگاہ کو تیز رکھنا پڑتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ورنہ کورٹ میں دال نہیں گلتی۔ اس نے تعریفی انداز میں مجھے دیکھا اور کہا، اچھا تو مجھے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، اب ہماری ملاقات کورٹ ہی میں ہوگی، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، پولیس نے کتنے دن کا ریمانڈ حاصل کیا ہے؟ 1 ہفتے کا، نفیسہ بیگم نے جواب دیا۔ اسی روز میں آفس سے فارغ ہو کر اجاز سے ملنے متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ پولیس کسٹڈی میں ریمانڈ پر کسی ملزم سے ملاقات کے لیے کیسے کیسے حربے آزمانا پڑتے ہیں، اس کا ذکر پہلے بھی کئی بار کیا جا چکا ہے، لہٰذا صرف اتنا بتاتا چلوں کہ میں نے تھانے میں جا کر FIR کی نقل حاصل کی اور اجاز حسین سے ایک مختصر مگر سود مند ملاقات کر لی۔ اجاز حسین کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا، جسم مائل با فربہی اور اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ غائب۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور شکل سے خاصا معصوم اور سیدھا سادہ بلکہ کسی حد تک احمق دکھائی دیتا تھا۔ وہ بندہ خدا کہیں سے بھی تیز نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر چالاکی یا شاطر پن کا فقدان تھا۔ FIR کے مطابق رفیق شاہ کو اجاز حسین کے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا۔ 3-4 افراد نے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی اور ان معتبر افراد نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ صورتحال خاصی گھمبیر تھی۔ میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ اجاز حسین سے سوال و جواب کیے اور اس گفتگو میں چند کارآمد باتیں بھی پتہ چلیں، تاہم میں سر دست ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر انہیں بیان کیا جائے گا۔ واپسی پر میں تھانہ انچارج سے ملا اور پوچھا، جناب آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ اس نے تنزیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ابھی تک تو تفتیش خاموشی سے جاری و ساری ہے، جب یہ بولے گی تو اس کی آواز آپ کو بھی سنائی دے گی، تھوڑا انتظار کر لیں۔ مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ میں نے تھانہ انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاکی لہجے میں کہا۔ آپ ابھی آدھا پونا گھنٹہ ملزم کے ساتھ لگا کر آئے ہیں، وہ خشک انداز میں بولا۔ یقیناً اس دوران میں آپ نے ملزم کے دماغ کا جوس نکال دیا ہوگا اور وہاں سے بیش بہا معلومات سمیٹ کر لوٹے ہیں آپ۔ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا؟ جناب انچارج صاحب، میں نے بے تکلفی سے کہا، میں نے آپ کو کب سوال کرنے سے منع کیا ہے؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ وکیل صفائی ہیں اور ہم استغاثہ؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دریا کے 2 ایسے کنارے جو پہلو با پہلو چلتے دکھائی تو دیتے ہیں مگر کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اس لیے لمحاتی توقف کر کے وہ اپنی میز پر پھیلی ہوئی چیزوں کے ساتھ مصروف ہو گیا اور بیزار کن انداز میں بولا، اس لیے آپ جا کر اپنا کام کریں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ جب تفتیش مکمل ہوگی تو اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، پھر ساری صورتحال خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اس بدلحاظ اور کھرے تھانے دار کے پاس سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آئندہ چند روز مختلف نوعیت کی بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ پولیس اپنی کسٹڈی میں آئے ہوئے ملزم اجاز حسین سے تفتیش کرتی رہی اور میں اپنے موکل اجاز حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنی سوچ اور سورس کے گھوڑے دوڑا کر کیس کی تیاری میں مصروف تھا۔ اجاز حسین سے حوالات میں ہونے والی ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط کروا لیے تھے، لہٰذا اب وہ میرا موکل اور میں اس کا وکیل تھا، وکیل صفائی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کے لیے شخصی ضمانت کا انتظام کیا تھا اور ضمانتی شخصیت اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ معین اختر صاحب تھے، چیف اکاؤنٹنٹ معین اختر۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا اور میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب اعلیٰ، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز شخص ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ملزم کے محکمے کے اندر سے اور اس کے محلے میں سے درجن بھر ایسے افراد عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جو اس کے نیک چلن ہونے اور ایمانداری کی گواہی دیں گے، اور سب سے بڑی مثال تو معین اختر ہی ہیں جو ملزم کی ضمانت کے لیے اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ اگر یہ کوئی چوری، ڈکیتی یا خرد برد کا کیس ہوتا تو ملزم کی ایمانداری کو زیر بحث لایا جا سکتا تھا،
وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، ایک قیمتی انسانی جان گئی ہے، لہٰذا ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ایک انسان موت سے ہمکنار ہوا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن مقتول کی موت میں میرے موکل کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ اس معاشرے کا ایک معزز فرد ہے اور اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے شخصی ضمانت پر رہا کر دے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ انصاف کے تقاضے تو اس وقت پورے ہوں گے جب معزز عدالت ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کر دے گی۔ وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا، اگر کسی شخص کا پولیس ریکارڈ صاف ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ زندگی میں کبھی کوئی جرم کرے گا ہی نہیں۔ کسی بھی انسان کا پولیس ریکارڈ کسی بھی وقت داغدار ہو سکتا ہے۔ میں وقت آنے پر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی سازش کی گئی ہے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، آپ کو اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کس نے روکا ہے؟ میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا، ابھی تو اس مقدمے کی عدالت میں ابتدا ہوئی ہے، آپ کو اپنے جوہر آزمانے کا پورا موقع دیا جائے گا، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، مقتول رفیق شاہ کو ملزم کے ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ اس واردات کے وقت جائے وقوع پر ملزم کی موجودگی بھی ثابت شدہ ہے۔ استغاثہ کے پاس نصف درجن ایسے گواہ ہیں جنہیں معزز اور معتبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے جائے واردات پر فائرنگ کی آواز سنی تھی اور ملزم کو افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں استغاثہ ایسے گواہوں کو بھی عدالت کے سامنے لائے گا جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ملزم نے مقتول کو کئی بار سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں، لہٰذا میں عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جج نے ملزم کی ضمانت کی درخواست کو رد کرتے ہوئے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ مجھے اس بات سے تعجب نہیں ہوا تھا کہ عدالت نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو نامنظور کر دیا تھا۔ فوجداری مقدمات میں کسی ملزم کی ضمانت کروانا، اور وہ بھی پہلی پیشی پر، جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ پھر اعجاز حسین کے کیس میں تو نگینہ بیگم اور اس کی بیٹی فوزیہ کا نام بھی استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نظر آتا تھا، اور 3-4 افراد نے اعجاز کو جائے وقوع سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور پولیس کے پاس اس امر کا بھی ٹھوس ثبوت موجود تھا کہ مقتول رفیق شاہ کو ملزم کے ریوالور ہی سے قتل کیا گیا تھا۔ ان گھمبیر حالات کی روشنی میں ضمانت کا تو سوال ہی پیدا ہوتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نفیسہ بیگم کو اگرچہ درخواست ضمانت کے رد ہونے سے دھچکا سا لگا تھا، لیکن معین صاحب نے اسے حالات کی نزاکت اور واقعات کی حقیقت سے بڑی اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ وہ اس وضاحت کے بعد خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹس کا ذکر کرتا چلوں۔ ان رپورٹس کے مطابق مقتول رفیق شاہ کی موت 8 نومبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس پر اشاریہ.32 کیلیبر کے ریوالور سے 2 فائر کیے گئے تھے، اور دوسری گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے تھے، لہٰذا فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ یہ اتنا اچانک اور مہلک وار تھا کہ مقتول رفیق شاہ کو چیخنے چلانے یا تڑپنے کا موقع ہی نہ ملا، اور وہ جائے واردات پر ہی دم توڑ گیا۔ آئندہ پیشی 15 روز بعد تھی، اور میں ان 15 دنوں کو بڑی مہارت کے ساتھ استعمال میں لانا چاہتا تھا۔ دیگر نوعیت کی بھاگ دوڑ کے علاوہ میں نے ایک رسکی سٹیپ بھی لیا۔ ایک روز میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد نگینہ بیگم سے ملنے چلا گیا۔ نگینہ بیگم کی رہائش نیو کراچی کے علاقے میں تھی۔ میں نے اعجاز حسین سے اس کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ وہ لگ بھگ 130 گز کا ایک متوسط سا مکان تھا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح نیو کراچی ابھی اتنا آباد نہیں ہوا تھا۔ نگینہ کا گھر بھی نیو کراچی کے اس حصے میں تھا جس کی تعمیر کو 3-4 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا۔ نگینہ کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔
اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ یہ جاتے ہوئے نومبر کی تاریخیں تھیں۔ دن تو ابھی تک گرم ہی چل رہا تھا، البتہ رات میں فضا خوشگوار خنکی سے بھر جاتی تھی۔ اسے ٹھنڈ نہیں کہا جا سکتا تھا، یہ بڑا سہانا سما تھا۔ چند لمحات کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی نے باہر جھانکا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ لڑکی کی عمر 20-22 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ وہ نگینہ کی بیٹی فوزیہ ہوگی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے نگینہ سے ملنا ہے۔ کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ جی گھر تو انہی کا ہے، لیکن امی اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ وہ گلی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں اور امی سے آپ کو کیا کام ہے؟ بولنے پر تو وہ خاصی باتونی اور شوخ ثابت ہوئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ مجھے نہیں جانتی ہو لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، آپ فوزیہ ہو نا؟ کمال ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور میں ایک ایڈوکیٹ ہوں۔ ایڈوکیٹ یعنی وکیل؟ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ امی نے کہیں آپ کو کسی مشورے کے لیے تو نہیں بلایا؟ آج کل ہم ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کی امی نے خود تو مجھے نہیں بلایا، البتہ میں آپ لوگوں کی مصیبت کے بارے میں سن کر ہی حاضر ہوا ہوں۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے کہا، آپ کی امی کب تک واپس آئیں گی؟ میرا خیال ہے وہ واپس آنے ہی والی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گلی میں دور تک جھانکا، وہ کافی دیر سے گئی ہوئی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے مڑتے ہوئے کہا، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کر لیتا ہوں۔ ارے نہیں وکیل صاحب، وہ جلدی سے بولی، آپ باہر کیوں بیٹھیں گے؟ امی آتی ہی ہوں گی، آپ اندر ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ میں فوزیہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہ ایک اوسط درجے کا ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بٹھایا اور بولی، آپ امی کا انتظار کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے منع کرتا، وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ فرنیچر اور وہاں موجود دیگر اشیاء نہ تو بہت زیادہ قیمتی تھیں اور نہ ہی گئی گزری، انہیں مناسب اور متناسب کہا جا سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد فوزیہ چائے کے ساتھ واپس آ گئی۔ ٹرے میں چائے کے ساتھ بسکٹس بھی تھے۔ اس نے یہ دونوں چیزیں میرے سامنے میز پر سجا دیں۔ پھر ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے پوچھا، آپ کی امی کہاں گئی ہیں؟ وہ گلشن اقبال تک گئی ہیں، اس نے جواب دیا، انکل مراد سے ملنے۔ مجھے پتہ چلا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں پر ایک بہت بڑی مصیبت آ کر گزری ہے، میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ گزری کہاں ہے وکیل صاحب؟ آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ وہ بولتے بولتے مجھ سے پوچھ بیٹھی۔ جو لوگ بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں ان کی یادداشت اکثر گڑبڑ کر جاتی ہے۔ میں نے بھی فوزیہ کے اسی وصف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے گھسیٹنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ خاصی شوخ و شنگ اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف دہرایا۔ کیا میں آپ کو صرف بیگ صاحب کہہ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں زیر لب مسکرا دیا۔ اکثر لوگ مجھے بیگ صاحب کہہ کر ہی پکارتے ہیں۔ بیگ صاحب، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے جس مصیبت کا ذکر کیا ہے نا، وہ ابھی گزری کہاں ہے؟ وہ بڑی رسان سے بولی، پولیس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، آپ کسی طرح ہمیں اس جھنجھٹ سے نکال دیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں نا؟ کیوں نہیں، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، میں اسی لیے تو آپ کی امی سے ملنے آیا ہوں۔ جب تک مجھے حالات کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی میں کوئی لایا عمل تیار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی امی تو ابھی گھر میں موجود نہیں ہیں، جب تک آپ ہی مجھے اس معاملے سے آگاہ کریں۔ میں نے سنا ہے اس گھر میں کسی کا قتل ہو گیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے بیگ صاحب، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی، آپ اس وقت جس صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، قتل اسی جگہ پر ہوا تھا۔ رفیق شاہ کو کسی نے 2 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کس نے؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا جی، وہ گڑبڑا کر بولی۔ کیا قتل کے وقت آپ گھر کے اندر موجود نہیں تھیں؟ میں نے پوچھا۔ میں گھر میں ہی تھی، لیکن اپنے کمرے کے اندر تھی، اس نے جواب دیا۔ میں فائرنگ کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکلی تو صحن میں امی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رفیق شاہ کو کسی نے ڈرائنگ روم میں قتل کر دیا ہے۔ صرف کسی نے یا آپ کی امی نے کسی شخص کا نام بھی لیا تھا؟ انہوں نے کسی نے کے الفاظ ہی استعمال کیے تھے، اس نے بتایا، لیکن میری معلومات کے مطابق پولیس نے رفیق شاہ کے قتل کے الزام میں کسی اجاز حسین نامی آدمی کو گرفتار کر لیا تھا۔
میں نے اس کا ذہن پڑھنے کی غرض سے کہا، اب عدالت میں اجاز حسین کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے۔ جی یہی حقیقت ہے، وہ ذو معنی انداز میں بولی۔ یعنی آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ اجاز حسین نے رفیق شاہ کو قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ایسا نہیں سمجھتی بیگ صاحب، وہ بڑی معصومیت سے بولی، لیکن میرے کچھ سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟